अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है पीटीआई हुकूमत ने खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है। चीनी कंपनीज पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए। इमरान खान ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। पाकिस्तान में दर्जनों मुकदमात हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ दायर किए गए हैं, एक भी मुकदमे की शवाहिद सामने नहीं आए। आज भी कहते हैं अरबों रुपए बाहर हैं तो कौम को लाकर दिखाते। नैब का एहतसाब फ्रॉड था, एक करप्शन भी साबित ना कर सका। एहतसाब का नारा लगाया, उसकी आड़ में बदतरीन इंतकाम किया और ये बयानिया एहतसाब का उनका दम तोड़ चुका। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक भी जो मुकदमा जो दर्जनों के हिसाब से दाखिल किए गए हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ एक भी मुकदमा सबूत के साथ ये किसी के खिलाफ एस्टैब्लिश नहीं कर सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो चुका है। इमरान खान हमारी खारजा पॉलिसी पर हमला आवर है। वजीर आज़म होने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मुआशी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हम सब पर फर्ज है कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालें। हम सब पर फर्ज है आईनी बहरान और तसादुम का खतरा पैदा न करें। वजीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। वज़ीर आज़म साहब, कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी और को नहीं खेलने दूंगा का धमकियां देने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करें। आप एक सिलेक्शन के नतीजे में इस कौम पे मुसल्लत किया गया और उस सिलेक्शंस की वजह से जो मुआशी और खारजा पॉलिसीज अपनाई गई वो सिर्फ और सिर्फ आपके थे, पार्लियामान के कंसेंसस के बगैर थे। एक ताकतवर मुल्क नाराज होकर कहता है आपने रूस का दौरा क्यों किया? क्या किसी आजाद मुल्क को इस तरह धमकी दी जा सकती है? दूसरी तरफ भारत जो उस रूस का इत्तेहादी है, रूस की पूरी मदद कर रहा है, पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। वो कहते हैं भारत को कुछ नहीं कह सकते तो हम क्या हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब, कहा अचकन सिलवाने के लिए कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना, यही तो हमारी गलती है, वरना कोई मुल्क किसी के मामलात में मदाखलत नहीं करता। खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ना होगा। खुददार और आज़ाद खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए अहम तरीन है, इसी से कौमें बनती हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया और कहा कि आप रूस क्यों चले गए? क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं वो। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि खुददार और आज़ाद खारिजा पॉलिसी मुल्क के लिए अहम है क्योंकि इससे ही कौमें बनती हैं। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक कभी बात नहीं की, हमारे दिमाग में हमेशा सिक्योरिटी का मतलब फौज था। उन्होंने सिक्योरिटी डायलॉग को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया। सिक्योरिटी डायलॉग है, ये हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कभी इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की नहीं कि हमारे ज़हन में सिक्योरिटी का मतलब था फौज, और हमने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं कि सिक्योरिटी एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल चीज होती है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा जिन्होंने अचकन सिलवाई है वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि अमेरिका को नाराज न करें, उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अमेरिका को नाराज न करने के बयान देने वालों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है, मखसूस तबका गरीब अवाम को आगे नहीं बढ़ने देता। मैं अभी देख रहा था, कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे,
امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں, ہاں امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم نے کہا کہ نئے پاکستان میں قانون کی بالادستی، فلاحی ریاست اور آزاد خارجہ پالیسی ہوگی. ڈالرز کی امداد کی وجہ سے اپنے لوگوں کے مفادات کو قربان نہیں کریں گے. امریکی دھمکی آمیز خط پر پاکستان کا شدید رد عمل. اسلام آباد میں قائم مقام امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا ہے. احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا. کہا داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے. دوسری جانب دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے امریکہ نے تردید کر دی. وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. There is absolutely no truth to that allegation. دھمکی آمیز خط پر پاکستان کا رد عمل. داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے. پاکستان نے صاف صاف کہہ دیا. اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے قائم مقام ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا. احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا. معاملے پر امریکہ کا رد عمل بھی آ گیا. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان بریفنگ کے دوران پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے سوال پر کہا دھمکی آمیز مراسلے کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. The Prime Minister of Pakistan accused the US of working with the opposition to remove him from power. You just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھی دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے الزامات مسترد کر دیے. Prime Minister of Pakistan Imran Khan said in his speech that there was a threat letter that purportedly shows evidence of a foreign conspiracy to oust his government. In what appeared to a slip of tongue, he named the US as the country behind the threat. So what is your reaction? Do you have any comment on this? Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آپ کو بتائیں جس میں اسپیکر اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، وفاقی وزراء شیخ رشید، فواد چودھری، حماد اظہر، خسرو بختیار اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دھمکی آمیز خط پر مشاورت ہوئی ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی ہے. ISPR کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا مبینہ وائس میسج منظر عام پر آ گیا ہے جس میں ان پر اپنے عہدیداروں کو احتجاج پر اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے. مبینہ آڈیو میسج میں وزیر اعظم کے کہنے پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی. کہا گیا وزراء حلقوں میں نماز کے بعد منحرف ارکان کے خلاف ریلیاں نکالیں اور انہوں نے کہا کہ MNAs کے ساتھ اپنے ساتھ تصاویر بھی رکھیں، امریکہ کے خلاف بھی نعرے لگائیں. داسې کار به وکړي ټول منسټران صاحبان به په خپلو حلقو کې ریلیز به نن ارینج کړي د ماسپښین مانځنه بعد. او دا کم 18 مردودان نه دي د MNAs چې کوم دي دا چې خرڅ شوي دي د دوی تصویرونه به پیدا کړي، دا به د سره او ریلیز راوباسي. یو په دغه خوشحالي به مناو کې د بلدیاتي انتخاباتو او دویمه چې دنو په دوی پسې به د مرداباد چغې وباسي چې دا غداران دي، امریکې خلاف په چغې وباسي او دا به ما سره دا ویډیو کلیپ شیر کوي ځکه چې دا او سوشل میډیا ته به مورګه په میډیا بولم کوریج ورګه غټ ریلیز راوباسي نن ماسپښین مانځنه بعد. د پرایم منسٹر حکم دی او ما ته کال کړو دا نن خامخا وکړي د پرایم منسٹر سره د یکجهتۍ اظهار او د غدارانو خلاف په چغې وباسي. شکریہ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ منظور کر لیا. عثمان بزار کو آج شام کو چارج چھوڑ دیں گے.
نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج اپنا چارج چھوڑ دیں گے۔ اور سیکیورٹی ایجنسیز نے خبردار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے۔ لکھا سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ ان رپورٹس کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو خود کے ہوتے کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ کہا آخری 3 دنوں میں اگر دھمکیاں مل رہی ہیں تو وزیر اعظم گھر میں رہیں۔ شہباز شریف آئندہ ہفتے وزیر اعظم بن کر خط والا معاملہ سامنے لائیں گے۔ لیگی رہنما نے حکومت کے خیبر پختونخوا انتخابات میں سرکاری وسائل کے استعمال اور حکومت کی ناقص پالیسیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے خلاف سازش کر کے اس کو گھر بھیجیں گے، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ آخری باتیں ہوتی ہیں جب اور کچھ نہ رہے۔ عمران خان آگے یہ بتاتا عوام کو کہ میں نے تمہیں یہ فائدہ دیا ہے، میرے ساتھ چلو، میں نے پاکستان کو یہ ترقی دی ہے، میرے ساتھ چلو۔ پاکستان کے دشمنوں کو تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو پاکستان کو زوال پذیر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے 2 دن رہ گئے، ان کو گھر پہ ہی رکھیں تاکہ قاتلانہ حملہ نہ ہو سکے۔ ہر چیز ہی آخری 3 دن میں امریکہ بھی سازش کر رہا ہے، قاتلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ گیس بجلی کا کیا ہوگا، ملک کی ترقی کا کیا ہوگا؟ مسائل کا پہاڑ ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون عبور کرے گی، لیکن حقیقت عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ فیصلے عوام کریں گے یا چند ضمیر فروش اور ان کے بیرونی آقا۔ عدم اعتماد اب چھوٹی چیز ہو گئی ہے۔ عوام نے کے پی میں فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا گزشتہ 3 سال میں 55,50,000 کے قریب روزگار میں اضافہ ہوا۔ نون لیگی 5 سال میں روزگار میں جتنا اضافہ ہوا ہم نے 3 سال میں حاصل کر لیا۔ گندم، چاول، گنا، مکئی کی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ ہمارے پاس سامنے آئے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف، اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے 1.5 گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں۔ یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے، وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے۔ اب اصل چیز جو ہے، جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے چند ضمیر فروش سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا کریں گے۔ 3 سال میں 55,50,000 کے قریب امپلائمنٹ کا اضافہ ہوا۔ اگر آپ اس سے پچھلے 5 سال دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو حکومت کے تھے تو اس میں 5 سال کے اندر، یہ 3 سال کا صرف میں نے آپ کو بتایا، وہ 57 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا۔ تو تقریباً 5 سال میں جتنی روزگار میں اضافہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اتنا ہی تقریباً اضافہ صرف 3 سال میں تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہو گیا۔ زراعت کے اندر جو ہمیں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے وہ دہائیوں سے نہیں ہم نے دیکھی تھی، چاہے وہ پیداوار کو، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، مکئی ہے، آلو ہے، یہ تمام بڑی فصلیں جو ہیں، سوائے کپاس کا ریکارڈ پرانا ہوتا تھا، اس کے علاوہ تمام بڑی فصلوں کا جو ہے وہ ریکارڈ پروڈکشن نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اے این پی کے رہنما امیر حیدر ہوتی کی میڈیا سے گفتگو۔ امیر حیدر ہوتی نے کہا 172 کی تعداد پوری نہیں تھی تو وزیر اعظم کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ جب 172 ممبران کی تعداد پوری ہو گئی تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ہم آئین کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں۔ جام کمال نے کہا کہ کوشش ہوگی صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ 172 کی تعداد ہمارے پاس تو ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ جب 172 کی تعداد پوری ہو گئی کمبائنڈ اپوزیشن کے پاس تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا، ان کی کرسی کو بھی خطرہ ہو گیا، اور ان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش بھی شروع ہو گئی۔ ہم آئین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ ہم چیزوں پہ قائم ہیں کہ جہاں تک ہم محسوس کریں گے کہ اس صوبے کے مفاد میں، اس صوبے کی بہتری کے لیے چیزیں جائیں گی، ہم نے ہمیشہ سب کا ساتھ دیا ہے۔